بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روحانی عجائبات چینل کے محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش آمدید کہتے ہیں ایک بار پھر آپ سب کو اس پیار بھرے روحانی چینل پہ، اس عجائبات سے بری سرزمین پہ کہ جہاں پہ ہمیشہ ہم آپ کے لیے دست بدعا رہتے ہیں کہ خداوند عالم خوشیوں سے بری ایک بھرپور زندگی عنایت کرے آپ کو، ایک ایسی زندگی کہ جہاں پہ خوشیاں اور آسانیاں ہی آپ کے نصیب و مقدر میں ہوں۔ احباب گرامی، کہتے ہیں کہ جب غربت دروازے سے داخل ہوتا ہے تو انسان کا ایمان روشن دان سے رخصت ہو جاتا ہے۔ یعنی غربت ایک ایسی بلا کا نام ہے کہ جو انسان کے ایمان تک کو کھا جاتا ہے، کیونکہ یہی غربت تنگدستی اور فاقہ کشی ہی ہوتی ہے کہ انسان چوری کرنے پہ مجبور ہوتا ہے، انسان قتل کرنے پہ مجبور ہوتا ہے، انسان ڈاکہ ڈالنے پہ مجبور ہوتا ہے، کیونکہ اسے اپنی اور اپنی فیملی کی ضروریات کو پورا کرنا ہوتا ہے۔ اور جب اسے صحیح راستہ نہیں ملتا ہے کمانے کا تو پھر لازماً وہ 2 نمبر راستوں کی طرف ہی جاتا ہے، جس کے لیے وہ رشوت لینے کی کوشش کرتا ہے، دوسروں کو دھوکہ دینے لگتا ہے۔ اس کی بس یہی کوشش ہوتی ہے کہ کسی طرح سے اپنی اس ناداری کا خاتمہ کر سکے۔ اب اس کے لیے جو کچھ بھی اس سے ہو سکتا ہے وہ کرنے کے لیے تیار رہتا ہے، ہمیشہ وقت تیار رہتا ہے، کیونکہ غربت ایک ایسی پریشانی کا نام ہے کہ جو اچھوں کو ہلا کے رکھ دیتا ہے۔ لہذا ہم اور آپ سمیت تمام بندگان خدا کو غربت سے اللہ کی پناہ اور امان طلب کرنی چاہیے، کیونکہ میں نے عرض کیا نا کہ جب انسان غربت کا سامنا کرتا ہے تو پھر اس کے لیے ہر چیز روا ہو جاتی ہے، وہ ہر چیز کو جائز سمجھنے لگتا ہے، اس کے لیے حلال اور حرام کی تمیز ختم ہو جاتی ہے۔ تو اللہ کی پناہ اس وقت سے کہ انسان غربت اور تنگدستی میں مبتلا ہو کے دوسروں کا حق مارنے کی طرف مائل ہو جائے۔ ناظرین کرام، زندگی کے اسی پہلو کو مد نظر رکھتے ہوئے آج پھر ایک ایسا وظیفہ لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں کہ جو انشاءاللہ تنگدستی کے رفع کرنے کے لیے انتہائی مجرب ہے، مفلسی اور مفلوق الحالی کو ختم کرنے کے لیے ایک تیر بہدف عمل ہے، اور انسان کے مال و اسباب میں، آمدن میں اضافے اور بڑھوتری کا سبب بننے والا عمل ہے۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ اس چینل پہ ہمیشہ ہماری یہی کوشش رہی ہے کہ ایسے عملیات اور وظائف لے کے حاضر خدمت ہوں اور آپ کو ہدیہ کرے کہ جو بہت ہی آسان اور مختصر ہو، محنت طلب نہ ہو، بہت ریاضت طلب نہ ہو، بس مختصر سا ہو لیکن انتہائی مؤثر، اور ایسے عملیات ہوں کہ جو مجرب ہو، یعنی جو تجربہ شدہ ہو اور جس کا رزلٹ بالکل اظہر من شمس کی طرح آیا ہو۔ تو آج کا یہ عمل بھی اسی قبیل سے تعلق رکھتا ہے کہ اس میں صرف ایک اسم ہے، صرف ایک اسم ہے اور کچھ نہیں، اور اس اسم کو آپ نے ایک سفید کاغذ پہ لکھنا ہے اور اسے اپنے پاس رکھنا ہے، اور اس کے بعد اسی اسم کو صرف اور صرف 71 بار اس کا ورد کرنا ہے، یعنی ایک اسم اور 71 بار۔ کتنا ٹائم لگتا ہے اس میں؟ چند منٹ ہی لگتے ہیں، لیکن ایک ایسا اسم ہے کہ جو تنگدستی، مفلسی، فاقہ کشی کا خاتمہ کرنے والا اسم ہے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ اس اسم کو صرف ایک مرتبہ لکھ کے اپنے بازو پہ باندھنا ہے تعویذ کی طرح، اور اسے 71 مرتبہ پڑھنا ہے، اور صرف ایک دن کا عمل ہے۔ اس کے بعد صرف اس کی ریپیٹیشن ہے، اور وہ بھی بہت ہی کم، 71 بار بھی نہیں پڑھنا ہے آپ نے، لیکن یہ عمل آپ کی زندگی کی کایا پلٹ کے رکھ دے گا، آپ کی مفلسی کو دارائی میں چینج کر دے گا، آپ کی فقیری کو غنائیت میں تبدیل کر دے گا۔ ایسا ہی ایک یہ عمل ہے۔ تو ناظرین کرام، چلتے ہیں آج کے اس بہترین اور مجرب عمل کی طرف، لیکن اس سے پہلے وہی ہمیشہ والی بات کہ اپنے اس پیار بھرے روحانی چینل کو سبسکرائب کیجیے، بیل کے آئیکن کو پریس کیجیے، اور ویڈیو دیکھنے کے بعد صدقہ جاریہ کی نیت سے اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے۔ تو محترم ناظرین، جس اسم کا ہم ذکر کر رہے تھے، اس کے آپ نے شاید بے شمار عملیات دیکھے ہوں گے، بے شمار وظائف آپ کی نظروں سے گزرے ہوں گے، اور اس کے بہت سے طریقہ کار بھی آپ کو شاید پتہ ہوں،
لیکن جو طریقہ ہم لے کے حاضر خدمت ہوئے ہیں یہ بزرگان دین اور اساتذہ کرام کی عطا کردہ ایک تحفہ ہے جو ہم جیسے ناچیز لوگوں سے ہوتے ہوتے آپ جیسے احباب تک پہنچ جاتے ہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ ایک اسم ہے کہ جسے آپ نے لکھنا ہے اور وہ بھی صرف ایک بار بس۔ اور کب لکھنا ہے؟ ظاہر ہے چاند کے چڑھتے ہوئے دنوں میں، یعنی اسلامی مہینے کی 3 سے لے کے 14 تاریخ تک جو دن آپ کو میسر آتے ہیں وہ ہوتے ہیں چاند کے چڑھتے ہوئے ایام۔ تو اس دوران کسی بھی جمعرات یا جمعے کو یا پھر اتوار یا سوموار کے دن سورج نکلنے کے بعد جب سورج نکلنے لگے تو اس کی پہلی ساعت میں، تو اس دوران آپ نے اس اسم کو تحریر کرنا ہے۔ اور اس کا ایک افضل وقت اور بھی ہے، اور وہ ہے نماز فجر کے بعد، کہ جیسے ہی آپ نماز فجر سے فارغ ہو جائیں اور تمام فجر کے اعمال آپ انجام دے چکے تو پھر عرق گلاب اور زعفران ان دونوں کو مکس کر کے ان کا محلول تیار کیجئے۔ کسی بھی پنسار اسٹور سے آپ کو زعفران 200-300 روپے کا لے لیں اور اسے عرق گلاب میں مکس کر کے اس کا ایک محلول سا تیار کر لیں۔ اس روشنائی سے آپ نے لکھنا ہے۔ اور اگر لکڑی کا قلم کہ جو عموماً بچے تختی پہ لکھنے کے لیے استعمال کرتے ہیں، اگر وہ آپ کو مل جائے تو بہت ہی بہتر، اسٹیشنری وغیرہ سے آپ کو وہ بھی بآسانی مل سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد اسی روشنائی سے، اسی محلول سے جو کہ زعفران اور عرق گلاب کا ہے، اس کے ساتھ آپ نے اس لکڑی کے قلم سے رو بقبلہ بیٹھ کے چند ایک مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے آپ نے، اور اس کے بعد اس اسم اعظم کو لکھنا ہے کہ جس کا تعلق ہی روزی روٹی برکت و فراوانی اللہ کی نعمتوں کے ساتھ ہے، اور وہ اسم ہے یا وہاب یا وہاب یا وہاب۔ تو یہ اسم آپ نے لکھنا ہے اس روشنائی سے صرف ایک مرتبہ، اور کاغذ آپ کسی بھی 2x2 انچ کے کاغذ پہ آپ ایک مرتبہ لکھ لیں، اور اس کے بعد اس کو طے کر کے ایک بازو بند سا بنا لیں اور اپنے بازو پہ اس کو باندھ لیں۔ لیکن اس سے پہلے کسی بھی ایسے وقت کہ جس میں نفل نماز پڑھنے کی ممانعت نہ ہو تو اس وقت آپ 2 رکعت نماز برکت و فراوانی کی نیت سے ادا کیجئے، اور اس کے بعد اسی تعویذ کو سامنے رکھ کے اس کے اوپر 7 مرتبہ درود شریف اول و آخر، اور درمیان میں یہی اسم اعظم، اس کا ورد کرنا ہے آپ نے 71 بار 71 ٹائمز کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا وہاب 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 یا وہاب۔ تو جب آپ کا یہ ورد مکمل ہو جائے تو اس تعویذ کے اوپر دم کر لیجئے، اور اس کے بعد اس تعویذ کو آپ استعمال کر سکتے ہیں، یعنی بازو پہ باندھ سکتے ہیں۔ اور اس سے پہلے اگر تھوڑی سی رقم صدقے کی نیت سے نکال کے کسی غریب مستحق کو، خصوصاً کسی لنگڑے لولے اندھے کو دے دیجئے، تو حسب توفیق حسب استطاعت صدقہ دے کر آپ اس تعویذ کو استعمال کر سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد آپ نے کچھ نہیں کرنا، ایک دن کا عمل ہے، لیکن اس کے بعد آپ نے صرف روزانہ کبھی کسی بھی نماز کے بعد، اگر فجر کی نماز کے بعد کر لیں تو کیا ہی بات ہے، ادروائز کسی بھی نماز کے بعد آپ دونوں ہاتھ اٹھا کے اسی اسم اعظم یا وہاب کا اول آخر 3 مرتبہ درود شریف، اور درمیان میں یہی اسم اعظم توجہ کے ساتھ، دھیان کے ساتھ، یقین کے ساتھ 14 مرتبہ اس کا ورد کیجئے، یا وہاب یا وہاب یا وہاب، لیکن جذب کے ساتھ، تڑپ کے ساتھ کہ آپ کس کو پکار رہے ہیں، اور یہ اسم، یہ پیارا سا نام کس ذات کا ہے، اس مالک و خالق حقیقی کا، کہ جو اس پوری کائنات کا بلا شرکت غیر مالک و خالق ہے۔ تو پکاریے اپنے اس رب کو، اور پھر دیکھیے کہ کیسے اور کہاں سے آپ کے اوپر اس رحمان و رحیم و کریم و وہاب کے عنایات خصوصی برسنے شروع ہوتے ہیں۔ احباب گرامی، آج کی اس محفل کے لیے اتنا ہی۔ انشاءاللہ اگر زندگی نے یاری کی تو اگلی نشست میں آپ سے ملاقات ہو سکے گی۔ تو انہیں الفاظ کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتے ہیں، رخصت ہوتے ہیں اسی پیار بھرے جملے کے ساتھ کہ اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔